طرح مسکراتے ہوئے آج جشن منائیں. خدا کی قسم اس وقت کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے حسین کے، اس لیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس وقت نہ کچھ سوچ رہا ہے، نہ کچھ کہہ رہا ہے، نہ کچھ بول رہا ہے، نہ تخیل میں کچھ ہے، نہ توہم میں کچھ ہے، نہ تفکر میں کچھ ہے، نہ تدبر میں کچھ ہے، نہ فرش پہ کچھ ہے، نہ عرش پہ کچھ ہے، نہ زمین میں کچھ ہے، نہ آسمان میں کچھ ہے، نہ ہوا میں کچھ ہے، نہ فضا میں کچھ ہے، نہ کہکشاں میں کچھ ہے. زمین پر کیا ہے یا حسین، آسمان پر کیا ہے یا حسین، فضا میں کیا ہے یا حسین، کہکشاں میں کیا ہے یا حسین. جنت کے آٹھوں دروازے لکھا تو اس پر علی علی ہے، لیکن 3 شعبان کو ان دروازوں سے آواز آتی ہے یا حسین یا حسین یا حسین. لبیک یا حسین، لبیک، دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. جو اس وقت کچھ نہیں سوچ رہا، ماشاء اللہ، جو اس وقت کچھ نہیں سوچ رہا سوائے حسین کے، جو اس وقت کچھ نہیں دیکھ رہا سوائے حسین کے، اس کے توہم میں، تفکر میں، دل کی دھڑکنوں میں، خون کی روانی میں، نفس نفس میں، حیات کے کچھ نہیں ہے سوائے حسین کے. وہ آج حسین کے بابا کو حسین کی آمد پر دونوں ہاتھ بلند کر کے نجف رسا نعرہ پہنچا کر مبارکباد پیش کرے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اور خدا کی قسم وہ احمق ہے جس کے دل میں حسین نہیں ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. وہ جاہل ہے جس کے دل میں حسین نہیں ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجیے وہ کافر ہے جس کے دل میں حسین نہیں. کیوں؟ یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں خالی بولنے کا گر نہیں ہے کہ ارے بہت بولنا ان لوگوں کو آتا ہے. جی نہیں، ہمارا مجمع بڑا ہوشیار ہے، آپ کچھ بھی بولتے رہیے یہ کچھ نہیں بولے گا. یہ بولے گا اس بات پہ کہ جس بات کے لیے وحی کی ضمانت ہو. سبحان اللہ. بولنا کافی نہیں ہے، کیا بولا جا رہا ہے یہ بہت اہم ہے. احمق ہے وہ انسان جس کے دل میں حسین نہیں، پاگل ہے وہ آدمی جس کے دل میں حسین نہیں. یہ پاگل خانوں میں جا کے پاگلوں کو نہ ڈھونڈیے، ان مسجدوں میں جا کے ہاتھ باندھے ہوئے، داڑھی بڑھائے ہوئے، پیجامہ اونچا کیے ہوئے پاگلوں کو ڈھونڈیے جو اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، حسین سے نفرت کرتے ہیں. بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ 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 واہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. نازل کرے، خدا آپ پہ کرم نازل کرے. خدا کی قسم آج کے دن کہنا بھی نہیں پڑتا کہ مجھے یہ چاہیے. پروردگار میری مشکل کو حل کر دے، معبود میں فقیر ہوں امیر بنا دے، معبود میں قرضدار ہوں قرضے ادا کر دے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ صدیوں سے مایوس پڑا ہوا فطروس جزیرے پر مایوس پڑا رہا، اس نے کچھ کہا نہیں، اللہ نے خود جبریل کو بھیجا. آج کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یا حسین کہو، بس یا حسین کہو. کہو میرے ساتھ مل کے یا حسین، یا حسین، یا حسین. ارے میں کیا کہوں، خدا کی قسم دل میں اس وقت سوائے حسین کے کچھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا جس کے سطح میں خلق ہوئی اس محمد کے دل میں سوائے حسین کے کچھ نہیں ہے. ایک مرتبہ مولا علی کو پکڑ کے مولا حسین کی آمد پر ایک مرتبہ مولا علی کو پکڑ کے ان کی جبین کا بوسہ لیتے ہیں رسول اللہ، ان کے ساروں کا بوسہ لیتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، پھر جبین چومتے ہیں، پھر گلے سے لگاتے ہیں، پھر جبین چومتے ہیں، پھر گلے سے لگاتے ہیں. کہتے ہیں علی یہ تمہارے دونوں بیٹے حسن اور حسین ایسے ہیں کہ میرے دل میں ان کے بعد اب کسی کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی جگہ نہیں بچی. محمد کے دل میں اب منزل خطرناک ہے کہ پھر اللہ کہاں ہے.
اللہ کہاں ہے؟ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اللہ نہیں ہے. تو دلیل قائم ہو گئی کہ سب سے پاک جگہ کائنات میں کعبے سے زیادہ پاک، قرآن سے زیادہ پاک ہے محمد کا دل، جہاں یا اللہ رہتا ہے یا حسین رہتا ہے. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. یا اللہ رہتا ہے یا حسین. میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا، نہیں عرض کروں گا. بس مجھے کچھ بھائیوں نے، نوجوانوں نے حکم دیا ہے. ایک خطبہ ہے شہزادی کا جو آپ مختلف لوگوں سے سماعت کرتے رہتے ہیں کہ اس خطبے میں لہجہ ہے اس کا میرے مولا کا. میں نے بھی کچھ لہجے نظم کیے ہیں. بلال صاحب آپ کی اجازت سے دونوں ہاتھ اٹھا کر خوش ہو کر مسکرا کر گونڈی میں، ساکیناکا میں، بمبئی کے دوسرے علاقوں میں، ملاڈ میں، اندھیرے میں جہاں روشنی ہو رہی ہے، جوگیشوری میں، ماہر میں، نہ جانے کہاں کہاں اس وقت ذکر حسین ہو رہا ہے. پوری کائنات کے گوشے گوشے میں حسین کا ذکر ہو رہا ہے. لہذا ہم شکر گزار ہیں www.liveazadari.com کے افراد کے کہ وہ اس پروگرام کو لائیو نشر کر رہے ہیں پوری دنیا میں، اور خداوند عالم کے کرم سے حسین کا ذکر ہو رہا ہے. مولانا دلکش غازی پوری صاحب تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات ان کے استقبال میں امام حسین کے اس جشن کی مبارکباد کے لیے آواز بلند صلوات عنایت فرمائیں. آپ کے پسندیدہ شاعر بھی اور انتہائی جوشیلے ناظم بھی، گوہر چنیدہ جناب گوہر سلطان پوری صاحب بھی آ گئے ہیں. آپ سماعت کریں مختلف لہجے. مولانا آپ کی اجازت سے، ہلال صاحب آپ کی اجازت سے، دیکھیے کہ بیان ہوتا ہے صدق و صفا کے لہجے میں. نوجوانوں سے خاص طور سے میں توجہ کا طالب ہوں. شہزادی دربار میں خطبہ دے رہی ہے، اسی لمحے کے یہ اشعار ہیں کہ بیان ہوتا ہے صدق و صفا کے لہجے میں، وہی ہے رنگ جو تھا ابنما کے لہجے میں. وہی ہے رنگ جو تھا انما کے لہجے میں. اور جتنے مولا عباس کے وفادار ہیں ان کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر. بیان ہوتا ہے صدق و صفا کے لہجے میں، وہی ہے رنگ جو تھا انما کے لہجے میں. جو بے وفا ہیں انہیں موت آنے والی ہے، جو بے وفا ہیں انہیں موت آنے والی ہے. خطاب کرتی ہے زینب وفا کے لہجے. پہلا لہجہ وفا کا لہجہ یعنی شہزادی کے چھوٹے بھائی مولا عباس کا لہجہ ہے نا. خطاب کرتی ہے زینب وفا کے لہجے میں، بیان ہوتا ہے صدق و صفا کے لہجے میں، وہی ہے رنگ جو ہے انما کے لہجے میں. جو بے وفا ہیں انہیں موت آنے والی ہے. خطاب کرتی ہیں زینب وفا کے لہجے میں. یہ لگ رہا ہے کہ قرآن خود مخاطب ہے زنا کی نوک سے شاہ ہدا کے لہجے میں. یہ لگ رہا ہے کہ قرآن خود مخاطب ہے سنا کی نوک سے شاہ ہدا کے لہجے میں. کتنے لہجے ہو گئے؟ مولا عباس کا لہجہ، امام حسین کا لہجہ. اب ایک لہجہ جو دنیا نے سنا نہیں، ہر ایک لفظ میں پنہا ہے بجلیاں ایسی، ہر ایک لفظ میں غور سے آخری آدمی تک شہزادی کا خطبہ، شہزادی کی عظمت کجا، شہزادی کے خطبے کی عظمت سنیے. ہر ایک لفظ میں پنہا ہے بجلیاں ایسی، وہ بجلیاں جو رحیم مجتبیٰ کے لہجے میں، وہ بجلیاں جو رحیم مجتبیٰ کے لہجے میں. مجتبیٰ کا لہجہ ہو گیا. اور اب ایک شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، جتنے شہزادی کونین کے حق کے طلبگار ہیں اور غاصبوں پر لعنت کرنے والے ہیں، ان سب کی میں
نظر کر رہا ہوں خاص طور سے ان پہ لعنت کرنے والوں کی فہرست میں ہمارے لطیف بھائی کا بھی اضافہ ہو گیا ہے، لہٰذا ان کی بھی نظر کر رہا ہوں کہ بیان ہوتا ہے صدق و صفا کے لہجے میں، وہی ہے رنگ جو تھا انما کے لہجے میں، کتاب جو بے وفا ہے انہیں موت آنے والی ہے، کتاب کرتی ہے زینب وفا کے لہجے میں، یہ لگ رہا ہے کہ قرآن خود مخاطب ہے، سنا کی نوک سے شاہ خدا کے لہجے میں، ہر ایک لفظ میں پنہا ہے بجلیاں ایسی، وہ بجلیاں جو رہی مجتبیٰ کے لہجے میں، ستم خود اپنے ہی دربار میں ہوا رسوا، یہ معجزہ ہے فقط فاطمہ کے لہجے میں، سبحان اللہ واہ 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 واہ، ستم خود اپنے ہی دربار میں ہوا، یہ معجزہ ہے فقط فاطمہ کے لہجے میں، یہ معجزہ ہے فقط فاطمہ کے لہجے میں۔ تمام لوگ تکلم سے محو حیرت ہیں، اثر وہی ہے جو تھا مصطفیٰ کے لہجے میں، سبحان اللہ واہ 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 واہ، اثر وہی ہے جو تھا مصطفیٰ کے لہجے میں، بہت خوب، اثر وہی ہے جو تھا مصطفیٰ کے لہجے میں۔ اور نصیریوں نے بھی دیکھا بڑے تعجب سے، یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے، سبحان اللہ، نصیریوں نے بھی دیکھا بڑے تعجب سے، یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں۔ اور آخری شعر کہ صفت ہے ایک سی اللہ اور زینب کی، آخری شعر آپ کی نظر کہ صفت ہے ایک سی اللہ اور زینب کی، یہ دونوں بولتے ہیں مرتضیٰ کے لہجے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ، بڑی ہی بہترین انداز میں جناب مولانا سید علی حامد جعفری صاحب خطاب فرما رہے تھے، جنہوں نے سرکار